کی نماز کا وہ کمپلیٹ مکمل طریقہ بتاؤں گی، اس میں چھوٹی سے چھوٹی ہونے والی غلطیاں ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تو پلیز پورا ویڈیو ضرور دیکھنا۔ نماز کے لیے سب سے پہلے نیت ہوتی ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ نیت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ہمیں تکبیر کہنی پڑتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جو عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے نا، وہ صرف کاندھوں تک ہوتا ہے، اور ہاتھ آپ کو صرف آپ کے کاندھوں تک ہی رکھنا ہے، شولڈرز کے اوپر نہیں جانے دینا ہے، نہ کانوں تک جانے دینا ہے، نہ آپ کو پیچھے جانے دینا ہے۔ اکثر عورتیں یہ غلطی کرتی ہے کہ اسے نارمل بھی سمجھتے ہیں بہت ساری عورتیں، کہ ہم ہاتھ ایسے ہی اٹھا سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے ہماری انگلیاں ہو سکتی ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کو ہاتھ قبلے کی طرف ہونے چاہیے، ہتھیلیوں کا جو رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور ہاتھوں کی جو اونچائی ہوتی ہے نا، وہ شولڈر کے قریب ہی ہونی چاہیے، نہ اوپر نہ نیچے نہ پیچھے نہ آگے نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے اٹھانا ہے۔ آپ کو میں دوپٹے کے اندر بھی کس طرح سے کیا جاتا ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہاں پر، تو آپ لوگ غور سے ضرور دیکھیے، میرا پورا ویڈیو ضرور دیکھنا ہے یہاں پر آپ لوگ۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو لیفٹ ہینڈ آپ کو آپ کے سینے پہ رکھنا ہے۔ یہ میرا فرنٹ کیمرہ آن ہے، اسی لیے یہاں پر آپ کو ریورس نظر آ رہا ہوگا۔ جو میرا لیفٹ ہینڈ ہے وہ میں نے پہلے رکھا، پھر اس کے بعد رائٹ ہینڈ رکھا۔ تو یہاں پر عورتیں اکثر غلطی کرتی ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں نا، وہ اکثر اس طرح سے کھلی رکھتی ہیں، یا دوسرے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیتی ہیں۔ وہ مردوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ کی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے، وہ مردوں کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بس یہ حکم ہے کہ آپ کے جو لیفٹ ہینڈ ہے نا، اس کے اوپر اپنا جو رائٹ ہینڈ ہے اس کی ہتھیلی کو آپ ہلکے سے رکھیں، اور اپنے ہاتھوں کو سمٹا کر رکھیں، اور نہ ہی اپنی کونیوں کو کھلا رکھیں، وہ مردوں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر رکوع میں بہت بار ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، بہت اختلافات ہوتے ہیں اس میں کہ عورت کو کتنا جھکنا چاہیے رکوع میں۔ تو عورت کو صرف 90 ڈگریز ہی جھکنا چاہیے، عورت کو ہلکا جھکنا چاہیے بنسبت مردوں کے۔ مردوں کو اتنا جھکنا چاہیے کہ وہ ان کی پیٹھ پہ اگر آپ کوئی برتن یا کوئی کتاب رکھے تو وہ ایک طرح سے اس پہ کھڑی رہے، نہ پھسلے۔ تو مگر عورتوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے جھکے، پوری طرح سے گھٹنوں کو پکڑے، صرف اتنا جھکنا ہے عورتوں کو کہ ان کا ہاتھ گھٹنوں تک چلے جائے، بس آپ کو ہلکے سے گھٹنوں کے پاس، گھٹنوں تک ہی آپ کو ہاتھ رکھنا ہے، نہ ہی پکڑنا ہے، نہ وزن ڈالنا ہے۔ یہاں پر کیوں اس طرح سے کہا گیا کہ عورت کے اندر حیا بہت بڑی چیز ہے، عورت کی حیا کو نظر میں رکھتے ہوئے عورت کو زیادہ جھکنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر بات آتی ہے سجدہ کیسا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ ہمیں بالکل جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے کہا تھا کہ آپ کتوں کی طرح اپنے ہاتھوں کے پنجوں کو اس طرح سے مت بچھائیے سجدہ کرتے وقت۔ مردوں کے لیے منع کیا گیا تھا، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کو یہاں پر پردہ اور حیا کے لیے یہاں پر آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے پیروں کو، آپ کے سارے جسم کو پورا سمٹ کر آپ کو سجدہ کرنا ہے، تاکہ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آئے۔ عورت جب بھی سجدہ کرے تو سمٹ کر کرے۔ تو میں آپ کو یہاں پر پوری ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کہ ہم عورتیں کئی نہ کئی بار ہم اس طرح سے سجدہ کرتے وقت غلط طریقے سے بیٹھتی ہیں، غلط طرح سے پیر رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے نہ رکھیں، کس طرح سے آپ کو بیٹھنا ہے، کس طرح سے اپنے پیر کو جمانا ہے، قریب رکھنا ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل سے یہاں پہ بتا رہی ہوں۔ تو پلیز ویڈیو پورا لاسٹ تک دیکھنا۔ اور یہاں پر سجدہ کرتے وقت نا آپ کا جو پیٹ ہوتا ہے نا، وہ آپ کے رانوں کو لگنا چاہیے۔ آپ کا پیٹ آپ کے رانوں کو لگنا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ زمین پر ہو، پھر ناک اور پیشانی ہو۔ تو یہاں پر آپ غور کریے کہ اگر جب بھی آپ سجدہ کرتے ہیں تو پہلے آپ
اس طرح سے سمیٹ کر بیٹھیے اور پھر پوری کوشش کریے کہ آپ کا پیٹ آپ کے رانوں کو لگے، پھر آپ کے ہاتھ زمین پر ہو، پھر آپ کی ناک اور پیشانی ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ کو سجدہ کرنا ہوگا۔ اور آپ کا سجدہ کرتے وقت نا آپ کے 2 ہاتھ نا آپ کے کانوں کی لینتھ پر ہونے چاہیے، مطلب آپ کے کانوں کے برابر ہونے چاہیے، کانوں سے آگے، سر سے آگے نہیں ہونے چاہیے، اور آپ کے ہاتھوں کی جو کونیاں ہیں نا وہ باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ جتنا ہو سکے اتنا آپ کو سمیٹ کر اپنے جسم کو یہاں پر نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ عورت ہے، اس لیے آپ کو حیا میں رہنا ہے۔ نماز پڑھتے وقت بھی آپ کو حیا کے دائرے میں رہنا ہے، یہی حکم ہے یہاں پر۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ 2 سجدوں کے درمیان آپ کو کیا دعا کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھی، اللہم مغفر لی ورحمنی وحدنی وجبرنی وعافنی ورزقنی۔ حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور آپ کو یہ دعا ہر فرض نماز میں پڑھنی ہے۔ آپ کو ہر فرض نماز، ہر سنت، ہر نفل میں پڑھنی ہے۔ میں آپ سے تہجد کی نماز کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تہجد کی نماز ہے ہی لاڈلی نماز، اللہ سے باتیں کرنے والی نماز، اللہ سے سب کچھ منوانے والی نماز۔ تو آپ کو یہاں پر ہر حال میں آپ کو اپنی دعا کرنی ہی چاہیے۔ آپ 2 سجدوں کے درمیان دعا کر سکتے ہیں، سجدے میں دعا کر سکتے ہیں، آپ اتحاد کے بعد آپ بھی دعا کر سکتے ہیں، اور یہ چیز ثابت ہے۔ حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں میں 7 جگہ پہ انہوں نے دعائیں مانگی تھی، وہ میں کہیں آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو پلیز آپ بالکل آپ یہاں پر دعا مانگ سکتی ہیں۔ آپ کو عربک میں دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں وہ نہیں آتی، وہ دعائیں مانگنا افضل ہے۔ اگر وہ نہیں آتی تو کوشش کریں گے جتنا ہو سکے اتنا وہ دعائیں سیکھنے کی کوشش کرے، اور جتنی ہو سکے اتنی وہی دعائیں مانگے۔ اگر وہ اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی پرسنل دعا ہے جو بنوانی ہے، جن کو اولاد چاہیے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو کوئی تکلیف مصیبت میں ہے، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو آپ بے شک آپ یہاں پر اپنی کوئی پرسنل دعا کر سکتی ہیں، بے جھجک ہو کر آپ تہجد میں بالکل دعا کر سکتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو نیکسٹ میں نے یہاں پر آپ کو اتحاد میں انگلی اٹھانے کا میں طریقہ بتا رہی ہوں۔ تو پلیز اپنی انگلی صرف اس طرح سے اٹھا کر مت رکھ دیجئے، پوری اپنی مٹھی بند کیجئے، پھر اپنی انگلی اٹھائیے اور بالکل پوری کوشش کریے کہ وہ اوپر تک اٹھے۔ اس کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھ لیجئے اتحاد کے بعد۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی مسنون دعا پڑھیے۔ اس کے بعد آپ کی کوئی بھی پرسنل دعا ہو تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور وقت ہوتا ہے نماز کا جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد سلام پھیریے آپ۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی نارمل دعا آپ کرتے ہیں وہی دعائیں کیجیے۔ تو یہ تھی نماز میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم اکثر بہت نارمل سمجھتے ہیں اور جن کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو میں آپ کو بتا دوں نماز بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز دی ہے، اور اس چیز کو ہم ہلکے میں نہ لیں۔ میں بتا دوں آپ کو کہ جو عورتیں، جو مرد اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، جو صحیح طریقے سے جس طرح سے سجدہ کرنا ہے اس طرح سے نہیں کرتے، جس طرح سے رکوع کرنا ہے اس طرح سے نہیں کرتے، جس نماز کا اللہ تعالیٰ نے جس باریکی کے ساتھ، جس احتیاط کے ساتھ، جتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم وہ نماز کا حق ادا نہ کریں تو قیامت کے دن آپ کی وہ نماز آپ کے منہ پر ماری جائے گی، اور آپ کو آپ کی وہ نماز بددعا دے گی، اور اللہ سے فریاد کرے گی کہ اللہ اس نے مجھے اس دنیا میں ضائع کیا، تو اسے یہاں پر ضائع کر دے۔ تو پلیز اس چیز کو ہلکے میں مت لے، اور اللہ کے واسطے اپنی نمازوں پر غور کریں، ان کی حفاظت کریں، اور بہت اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، ہر چھوٹی بڑی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور ڈرے کہیں نہ کہیں یہی نمازیں ہمیں ہمارے آگے کی جو اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے اس دنیا میں ہمارا بہت بڑا سہارا بننے والی ہے۔
خبر میں بہت 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 بڑا سہارا ہے یہ. تو پلیز اپنی نمازوں کو ضائع مت کیجیے گا. اور میں ہر دن کوشش کرتی ہوں، ہر بار کوشش کرتی ہوں کہ میری جتنی بھی عبادتیں ہوں جو مجھ پر فرض ہیں میں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کروں. تو پلیز آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب بھی یہ ساری چیزیں کریں. اور اگر آپ کو کچھ اور پتہ چلتا ہے، مطلب ہو سکتا ہے بھی آپ کے علم میں بھی کوئی بات ہو اور میرے علم میں کوئی بات نہ ہو، تو کمنٹس میں ضرور بتا سکتے ہیں. تو یہ تھا عورت کی نماز کا طریقہ جو میں نے بتانے کی پوری کوشش کی، اور میں اسی طرح سے پڑھتی ہوں. اور میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو مجھے بہتر سے بہتر عبادت کرنے کی توفیق دے. نماز کو تو جس طرح سے پسند کرتا ہے میں اس طرح سے نماز ادا کروں. مجھے ایسی توفیق دے اللہ، میرے علم میں وہ ساری باتیں ڈال دے، میرے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈال دے جس سے میں عبادت کرنے میں میرے لیے آسانیاں ہو جائے اور میں تجھے راضی کر سکوں. تو میری یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول بھی کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں میرے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں میرے سامنے میرے سوالوں کے جواب بھی آ جاتے ہیں. تو پلیز دھیان رکھیے گا، اور جتنا آپ اپنی دنیا کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی عبادتوں کا بھی خیال رکھیے. تو یہ تھا آج کا ویڈیو، اور میری ایک اور کوشش آپ سب تک ایک علم پہنچانے کی، اور کوشش رہیں گی آگے جا کر کہ اور بھی میں سیکھوں اور آپ لوگوں کو سکھاؤں، اور اپنے اسلام کو بہت ہی آسان زبان میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. میری ہر دن کوشش رہے گی. اور لاسٹ ویڈیو میں مجھے کسی نے کمنٹ میں بتا دیا تھا کہ میں غلط نماز کا طریقہ بتا رہی ہوں. تو پلیز میری بہن، میں غلط نہیں بتا رہی ہوں. عورت کی نماز کا طریقہ یہی ہے، اور میں یہ 2 دن سے میں پورا ریسرچ کر رہی تھی کہیں میں غلط تو نہیں. مجھے ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ میں صحیح ہوں اور آپ غلط ہو، ایسا نہیں. آپ کے کہنے کے بعد میں نے پورا ریسرچ کی. میں نے 2 دن پورا اتنا میں نے پریپیئر کیا ہر چیز کی، میں کہاں غلط ہوں کہاں صحیح ہوں. تو یہاں پہ یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ میں صحیح تھی. اور آپ نے جس طرح سے ایک دلیل دی تھی کہ پیارے نبی نے کہا تھا کہ نماز اس طرح سے پڑھو، تو وہ مردوں کا طریقہ تھا. تو عورت کے لیے طریقہ بالکل الگ ہے. یہاں پر کچھ چیزوں میں حیا کی وجہ سے عورت کی نماز کے طریقے میں تھوڑی سے مرد کے نماز کے طریقے میں فرق ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو. تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، تو پلیز لائک ضرور کرنا، کمنٹس میں ضرور بتانا. تو ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اور میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. اور بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبت کا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.